السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمستے، ست سری اکال۔ دوستوں، ہندوستان کے جو موجودہ وقت کے حالات ہیں، ان حالات کی تباہی کو پہنچانے کی بہت بڑی کریڈیبلٹی اگر میں کسی کو دینا چاہوں گا تو بلا شبہ پولیٹیشنس کو ہی دوں گا۔ اور ان پولیٹیشنس نے ہمارے ملک کی تہذیب کی، ملک کے امن کی، ملک کے لوگوں کی روزگار کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ میں کسی اور کی بات کرنے سے پہلے میرے اپنے شہر حیدرآباد کے ان لیڈرز کی بھی بات کرنا چاہوں گا جن کی وجہ سے عوام کی جو زندگی ہے وہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے۔ اور میں آپ کو ایک ایسے سودخوری نظام کے چاہنے والے اور حیدرآباد میں بینکاری کرتے ہوئے لوگوں کو حرام کی سے راغب کراتے ہوئے لوگوں کی زندگیوں میں سودی نظام کے چلن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی لعنت کا ان کو مستحق بنانے کا کام کرنے والوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اور آپ جانتے ہیں اسد کرتوغلو ایک ایسا عوامی دشمن، ایک سیاست کی ایک گندگی ہے جو دین اسلام کا نام لے کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہے، اللہ کی مسجدوں کا نام لیتا ہے، مسجدوں کی جو ہے نا تباہی اور بربادی کے لیے جو ہے نا کہیں یہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ بار بار بابری مسجد کے بارے میں بولتا ہے، جبکہ خود اس کے اپنے شہر حیدرآباد میں لگ بھگ 105 سے زیادہ مسجدیں کسی نہ کسی وجہ سے بند ہیں۔ یہ اور اس کے باپ نے لگ بھگ 10 ٹینیورز پولیٹیکلی حیدرآباد میں ایز اے ایم پی رول کیا ہے، لیکن ان 10 ٹینیور میں ان کے منحوس قدم جب سے حیدرآباد کی سیٹ پر پڑے ہیں تب سے چار مینار کی مسجد، جو دراصل چار مینار تو ایک مسجد حیدری ہے، دراصل مکمل مسجد ہی ہے چار مینار، وہ چار مینار کی مسجد لگ بھگ 1980 کے دہے سے بند ہے اور ان کو اس کی فکر نہیں ہوتی کھلانے کی۔ اور اس کی کیفیت ایک ایسے جنگلی اور وحشی کتے کی بھی ہے جو اپنے سے تیز دوڑنے والی سواری کے پیچھے بے ساختہ دیوانگی میں دوڑتا ہے کاٹنے کے لیے، چاہے وہ تیزی کوئی اچھے سیاستدان کی ہو، اگر وہ تیزی کسی اچھے عوامی خدمتگار کی ہو، وہ تیزی کسی فلاحی خدمت کرنے والی کی ہو، یا وہ تیزی کوئی مذہبی رہنما کی ہو جو عوام کو جو ہے مذہبی طور پر باتیں بتا کر کے ان کی جو ہے نا مدد کرنے کی کوشش کرے، تو وہ کون ہے اس کی آواز بھی میں آپ کو جو ہے نا سنانا چاہوں گا۔ اور یہ آواز آپ سنیے، آپ پہچانیں گے اس کو۔ یہ بی جے پی کے سپوکس پرسن کہہ رہے ہیں کہ ٹھیکیدار، میں کسی کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، میں مسلمانوں کا لیڈر نہ تھا، نہ ہوں، نہ کبھی رہوں گا۔ میں کسی کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، میں مسلمانوں کا لیڈر نہ تھا، نہ ہوں، نہ کبھی رہوں گا۔ آپ اچھی طرح سے یہ آواز کو پہچان چکے ہوں گے، پھر ایک بار میں آپ کے لیے یہ سنا رہا ہوں۔ یہ نہ کبھی مسلمانوں کا ٹھیکیدار تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ یہ نہ مسلمانوں کا کبھی لیڈر تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ یہ خود اپنی زبان سے سچ بول رہا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے سچ بولوا رہا ہے۔ پھر ایک بار سن لیجئے، اس کے بعد میں بات شروع کروں گا نوہیرا شیخ، ڈاکٹر نوہیرا شیخ جو عالمہ ہیں، اور ڈاکٹر نوہیرا شیخ جو نوہیرا گروپ آف کمپنیز کی روح رواں ہیں، ان کی زندگی میں اور ان کے انویسٹرز کی زندگی میں جو تباہی اور بربادی لانے کی جو بڑی وجہ ہے، جو بڑا سبب بنا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں۔ کہ ٹھیکیدار، میں کسی کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، میں مسلمانوں کا لیڈر نہ تھا، نہ ہوں، نہ کبھی رہوں گا۔ ہر بار یہ بی جے پی کے سپوکس پرسن، تو اب دیکھیے، میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک ہندوستان کے لوگوں کے مسائل دن بدن اتنے بڑھتے جا رہے ہیں، چاہے وہ مسائل لاک ڈاؤن کی وجہ سے آئے ہوں، چاہے وہ مسائل ملک کی اکانومی کے گرنے کی وجہ سے آئے ہوں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ایک تنظیم، ایک ادارہ ہندوستان کے لوگوں کی بے روزگاری دور کرنے میں مسلسل کام کر رہا تھا، اور وہ اس ادارے اور تنظیم کو بہن ڈاکٹر عالمہ نوہیرا شیخ نے اپنے ہاتھوں سے اس پودے کو لگایا تھا، اور اس کے ذریعے
اس باغیچے کو سینچتے سینچتے اس کو ایک بہترین ایک پیارا چمن بنایا تھا، جس میں نہ صرف مسلمان بلکہ ہندوستان کے کئی لوگ، عوام کا ایک بڑا طبقہ ان کے پاس انویسٹمنٹ کرتے ہوئے اس چھوٹے سے باغیچے کو ایک بہت بڑا چمن بناتے ہوئے، ایک بہت بڑی جو ہے نا ایک آرگنائزیشن بناتے ہوئے، نوہیرا گروپ آف کمپنیز کے نام سے اس اسٹیبلشمنٹ کو آگے لے کے چلتے ہوئے عوام کو فائدہ پہنچانے کا کام چل رہا تھا، جس میں لگ بھگ میں نے جو سنا ہے گلف نیوز کے سورسز سے میں نے پڑھا کہ لگ بھگ 2 لاکھ سے زیادہ فیملیز اس میں انویسٹرز تھے، اور یعنی کہ لگ بھگ لاکھوں لوگ جو ہے اس سے جڑے ہوئے تھے، اس کی روزگاری سے جڑے ہوئے تھے، جہاں پر لوگوں کو گورنمنٹ جاب دینے میں ہماری سینٹر کی یا اسٹیٹ کی گورنمنٹ ناکام رہی ہے، وہیں پر اگر تجارت، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق کے 10 دروازے ہیں، جن میں سے تجارت جو ہے وہ 8 یا 9 دروازوں سے تجارت کا جو ہے نا تجارت کے ذریعے رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ وہیں پر میں آپ لوگوں سے یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر نوہیرا شیخ کے ساتھ جن لوگوں نے انویسٹمنٹ لگایا تھا وہ نہ صرف حیدرآباد کے بلکہ ہندوستان بھر کے کونے کونے کے لوگ تھے۔ ہم لوگ گلف میں رہتے ہیں اور گلف کنٹری کے بھی لوگوں کے لاکھوں درہم، کروڑوں درہم جو ہے نا اس میں لگے ہوئے تھے، لیکن ان کے اس انویسٹمنٹ کو تباہی اور بربادی کے دہانے پہ کس نے پہنچایا؟ سوال یہ ہے، سب سے بڑا سوال یہ ہے، وہ لوگ جو سودی نظام کو چلاتے ہوئے امت مسلمہ میں ایک حرام چیز کو رائج کرتے ہوئے اللہ کے عذاب کے مستحق بنانے کا کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ یہ بات بھول رہے ہوں گے کہ اللہ رب العزت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس قوم پر اپنا عذاب حلال کر دیتا ہے جس قوم میں سود، ظلم اور زنا عام ہوتا ہے۔ ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں؟ دارالحرام بینک جو ہے وہاں پر سودی لین دین کا جو عمل چلتا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی میں اللہ رب العزت خوشحالی نہیں لائے گا، زندگیوں میں تباہی اور بربادی لائے گا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر جب بھیجا ہے، خیر امت کے لیے مجھے جو ہے خیر البشر بنا کے جب بھیجا ہے، تو میرا کام ہے کہ اللہ رب العزت کے بندوں کی زندگیوں میں پہنچنے والی تکالیف اور ان کے مسائل کو نکالوں، ختم کروں۔ اور آپ نے سود کو ختم کیا اور آپ نے تجارت کو جائز اور حلال کرتے ہوئے اس کی ترغیب دی۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں اپنے آپ کو بہت بڑے بڑے باتوں میں کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو یہ کہلانا پسند کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کی جو ہے نا خادم ہیں، یہ جو ہے عید میلاد النبی میں چندے کے دھندے کرتے ہیں، لیکن ان کا اہم کام ہوتا ہے، ان کے اہم کام کی ایک بہت بڑی بیک بون ہوتی ہے سودی لین دین کی۔ دارالحرام بینک سے جڑے ہوئے کئی لوگوں کی جو ہے ایک سینڈیکیٹ ایک کام کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ شہر میں کون ہے جو تجارتی سرگرمیاں کرتے ہوئے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کو پھر یہ کاٹنے اور بھوگنے دوڑتے ہیں۔ نتیجتاً ایسے ہی بھوگنے اور کاٹنے والے کتوں کی وجہ سے ڈاکٹر نوہیرا شیخ عالمہ، ان کی وجہ سے، ان لوگوں کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا نقصان ہوا جس کا خمیازہ ان کے انویسٹرز کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ میری ان سبھی انویسٹرز کی جنہوں نے سرمایہ لگایا ہے، ان سبھی انویسٹرز کی جمع پونجی جو بھی انہوں نے زندگی میں لگائی تھی، اس کے بارے میں میری فکر ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں، آپ لوگ بھی اس بات کو سوچیں۔ میری یہ فکر ان سبھی انویسٹرز کے لیے ہے، ان سبھی نوہیرا پاک کے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے ہے، اور ان سے جڑنے والے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فائدہ حاصل کرنے والے ان سبھی پر امید اور آس بھری زندگی ان لوگوں کے ساتھ کرنے والے لوگوں کے ساتھ بھی ہے، جو یہ چاہتے تھے کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ذریعے حاصل ہونے والی آمدنی کا ان کو خاطر خواہ فائدہ ملے۔ اور یہ اچانک یہ چیز ختم کیوں ہوئی؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لگ بھگ 90 سے زیادہ ان کی کمپنیز کی یا دوسری آرگنائزیشنز جو ان کی اس سے ہے جڑے ہوئے، اس کو سیل کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ اچانک ایک اچھے خاصے چلنے والے کاروبار میں اچانک جو ہے نا روک لگا دی جائے۔ اور یہاں پر میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا رہا ہوں، 1 of the 96 immovable properties of Hira Group attached by India's Enforcement Directorate last year۔ ایک ہی وقت میں اس کے بعد یہ بھی کر دیا جاتا ہے کہ 10 ہندوستان کے اسٹیٹس میں 10 الگ الگ اسٹیٹس میں ان پہ کیسز بک کرا کے ان کو پریشان کرنے کا ایک کام کیا جاتا ہے۔ لیکن کوئی یہ بتائے کہ ان کے ساتھ جو بھی لوگ اس سازش میں ملوث ہیں، کبھی بھی انہوں نے اس بات کا احساس کیا
کہ جن لوگوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی اس میں لگائی ہوئی ہے، جو سعودی عرب میں ہیں، گلف کنٹریز میں ہیں، امارات میں ہیں، کویت میں ہیں، بحرین میں ہیں، جو بمبئی کے ہیں یا بنگلور کے ہیں، آندھرا پردیش کے ہیں، تلنگانہ کے ہیں، ان کے ایک حلال ذرائع سے کما کر کے اپنی زندگی جی لینے کی ان کی جو کوشش تھی، امنگ تھی، اس کا گلا گھوٹا ہے ان حرامی، ان کمینے سیاستدانوں نے. اور اس کے بارے میں ہمارے لوگ بولنے سے ڈرتے ہیں. حق بات بولنے کے لیے کیوں ڈرتے ہیں؟ علامہ اقبال نے ایک شعر آپ نے کہا تھا کہ آج کے مومن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ حق گوئی سے ڈرتا ہے. آج کے مومن کا عالم یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ان باتوں سے ڈرتا ہے جس کے کرنے کی اللہ رب العزت نے آپ کو ہم کو خاص طور سے تلقین کی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. لیکن ہم وہ قوم بن بیٹھے ہیں جو کہیں پر اگر ظلم ہوتا ہے تو اپنی آنکھ بند کر لیتے ہیں، کہیں پر اگر کوئی برائی ہوتی ہے تو اس سے اپنا پلہ جھاڑ لیتے ہیں، اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے. نتیجتاً ایسے دجالی ایجنٹس اور ایسے کمینوں کی وجہ سے جو ہے قوم کا پھر نقصان ضرور ہوتا ہے. حالانکہ میں جو ہے ڈاکٹر عالمہ نوہیرہ اپا نوہیرہ شیخ کے تعلق سے بھی میں چند ایک باتوں کا میں نے جو اپنے نجی طور پہ دیکھا ہے، ان باتوں کا مجھے بھی تھوڑا اعتراض ہے کہ انہیں ان مکاروں کا، ان صفقے قوم کے جو غدار ہیں، ان کا بھی جو ہے نا ان کو جائزہ لینا چاہیے تھا کہ یہ کن کمینوں کے ساتھ نبر آزما ہو رہی ہیں. کیونکہ ان کمینوں اور مکاروں کی کیفیت میں آپ کو کیا بولوں. ایک یہ جو شعر میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں وہ غور سے سنیے. کہنے کو تو ان میں کا ہر ایک شخص مسلمان ہے، لیکن دارالحرام مرکز کے جتنے بھی لوگ ہیں حیدرآباد میں، ان سبھی کمینوں کا، یہ اسد کرتوغلو کے جتنے بھی پالتو ہیں جو حرام خوری کو اپنے اوپر حلال قرار دے چکے ہیں، ان کی زندگیوں کا یہ عالم ہے کہ کہنے کو ہر ایک شخص ان میں مسلمان ہے، لیکن دیکھو تو کہیں نام کو کردار نہیں ہے. کہنے کو تو ان میں ہر شخص مسلمان ہے، لیکن دیکھو کہیں ان میں کسی کا نام کو کردار تک نہیں ہے. جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہو، وہ رزق بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہ مسلم. یہ دارالحرام کے جو مسلم ہیں، یہ ان کو حرام خوری کی عادت ہے، اور ہیرا گروپ آف کمپنیز کے نقصان اور تباہی میں یہ مکمل طور کے ذمہ دار ہیں. اب میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں ہیرا گروپ آف کمپنیز کے وہ سبھی انویسٹرز کو جنہوں نے کچھ نادانیوں میں آ کر کے ہیرا گروپ آف کمپنیز کے خلاف کیسز کرا دیے، اور ان میں سے چند وہ بھی تھے جو دھوکے بازی کے ذریعے ہیرا گروپ آف کمپنیز میں انہی کے بھیجے ہوئے ایک جاسوس کے طور پر انویسٹرز تھے، جن کو صرف اور صرف اس لیے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ انویسٹمنٹ ڈالنے کے بعد انویسٹر بن کے اچانک سے کیسز کریں. کر دیا انہوں نے کام. ان کو نہ غیرت ہے نہ ان کو شرم ہے، کیونکہ ان کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہود، تم وہ مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. کیا کر دیا تم لوگوں نے. لاکھوں لوگوں کی وابستگی تھی ہیرا گروپ آف کمپنیز کے کاروبار سے، لاکھوں لوگوں کے گھروں کے چولہے جلتے تھے. 2 لاکھ انویسٹرز معامولی بات نہیں ہے. آج ہماری حکومتیں 2 لاکھ جاب دینے کی اتنی جسارت نہیں رکھتی، لیکن ہیرا گروپ آف کمپنی نے ایک تجارتی مرکز کے ذریعے کئی لوگوں کو اگر آمدنی کا ذریعہ دیا تھا، تو کیوں ان لوگوں کے دل و دماغ میں ایک حسد پیدا ہوا، اور کیوں یہ لوگ جو ہے قوم کے ہی دشمن بن گئے. پھر آپ دیکھتے ہوں گے کہ اسٹیج سے کھڑے کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں، ہماری قوم کے لیے ہم یہ کریں گے، بابری مسجد کے لیے ہم یہ کریں گے، فلاں چیز کے لیے کریں گے. آپ ساری دنیا دیکھ رہی ہے ان کا تماشا کہ انہوں نے بابری مسجد کے لیے کیا کیا ہے، قوم کے لیے کیا کیا ہے. حیدرآباد کی خود کی چار مینار مسجد جو ہماری ہے، اس کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا انہوں نے نہ مسجد خانہ کے لیے کیا، نہ انہوں نے سیکریٹریٹ کی چلتی، یعنی کہ ظہر کی ایسا نماز ہو رہی ہوگی اور عصر میں جو ہے اس مسجد کو توڑا گیا ہے. گزشتہ 70 سال سے جہاں پر نمازیں ہو رہی تھی، ویسی نمازیں ہونے والی مسجدوں کی شہادت پر انہوں نے کچھ نہیں بولا. تو ان کے ضمیر مر چکے ہیں، یہ دجالوں کے غلام ہیں.
اور دجالی ایجنٹ یاد رکھیے انسانیت کا، امت مسلمہ کا اور ہمارے ملک ہندوستان کا صرف اور صرف نقصان ہی کریں گے۔ اس کمینے اور قوم سے حسد رکھنے والے قوم کے ایک بہت بڑے دشمن دجالی ایجنٹ حسد صاحب کے بارے میں بار بار یہ بات بولوں گا، اور آپ لوگوں کو اس بات کی ہمت بھی دلاؤں گا کہ اس ایسے کمینوں اور ایسے جو نا حرام خوروں کو، سود خوروں کو آپ پہچانیے، اور آپ ان سے یہ جہاں کہیں بھی آئے، کوئی اگر جلسہ رکھیں یا کوئی بات رکھیں لوگوں کی پبلک میٹنگ، تو ان سے سوال کریں، پوچھیں کہ یہ جہاں پر آئے ہیں وہاں کے لیے کیا کریں گے، اور جہاں حیدرآباد میں تھے ان کے لیے انہوں نے کیا کیا۔ قوم کی تعلیم سے اس کو دشمنی ہے۔ اس کے اپنے حلقے میں آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ لگ بھگ 10 سال سے یہ ایم پی اگر ہے، 15 سال سے اگر یہ ایم پی ہے، تو اس نے 15 سال میں 5 ڈگری کالجز نہیں بنائے۔ اس نے کہیں پر ایک ہماری اپنی بستی بارکس کی بات کروں، ہماری اپنی بستی بارکس میں ہمارے پاس حفاظ کے مدرسے بند کر دیے گئے، ہمارے پاس جونیئر ہائی اسکول، جونیئر کالج، ڈگری کالج بند کر دیا گیا، ہمارے پاس ٹیکنیکل ایجوکیشن سینٹر بند کر دیے گئے، ہماری قوم کا کمیونٹی ہال چھین لیا گیا۔ یہ نہ بی جے پی نے کیا ہے، نہ آر ایس ایس نے، یہ کیا ہے آپ کی اور ہماری مجلس اختلاف المسلمین نے، مجلس منافقت المسلمین نے، مجلس انتشار المسلمین نے۔ یہ وہ کمینے اور یہ وہ حرامیاں ہیں، یہ وہ حرام زادے ہیں جن کے خلاف بولنا اور جن کے خلاف ڈٹے رہنا ہی جہاد ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہ ظالم کے خلاف حق بولنا بھی ایک جہاد ہے۔ تو آپ کم سے کم یہ کریں، اور انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اگر کام لینا چاہا تو انشاءاللہ آپ سے ہم سے ضرور کام لے گا، اور ان کی فرعونیت کو انشاءاللہ اللہ رب العزت کا فضل رہے گا، اللہ رب العزت کی مدد شامل حال رہے گی، تو ضرور بضرور ان کی فرعونیت کے خلاف انشاءاللہ اعلان جنگ جاری رہے گا، اور ان کے خلاف عوام کو بھی باشعور کرنے کا ہم کام ضرور کرتے رہیں گے۔ میری ان سبھی انویسٹر سے میری ادباً گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، جنہوں نے ان کے خلاف جھوٹی آسوں میں آ کر کے کہ مہینے بھر میں پیسے مل جائیں گے، 10 دن میں مل جائیں گے، 1 مہینے میں، 2 مہینے میں مل جائیں گے، ان سے بھی میری یہ ادباً گزارش ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے ان لوگوں نے آپ لوگوں کو دھوکے میں رکھ کر کے اتنا بڑا آپ سے جو ہے نا اتنا خطرناک کام کرا لیا کہ لاکھوں لوگوں کے کاروبار گھر کے جو ہے نا چولہے ہنڈی جو ہے نا بند ہو گئے، رک گئے۔ اب تو خدا را ہوش میں آؤ، اب تو خدا را ان کی دجالی سے باہر آؤ، اور ہیرا گروپ سے جڑتے ہوئے اب اس بند کمپنی کو کھول کر کے اس کے ذریعے جو ہے نا کاروبار کو شروع کرنے کا کیا کام کر سکتے ہو وہ کرو، کیونکہ یاد رکھیے اوپر سے فرشتے آ کر کے بھی آپ کے مسائل حل نہیں کریں گے، آپ کو خود کو اپنے مسئلوں کے حل کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ایک بات فرمائی ہے، قرآن کریم کی آیت کو میں اشعار کی شکل میں بول دوں کہ سب سے پہلے کرتا ہے رب کریم قوت فکر سلیب، تب جا کے اس قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ جن لوگوں نے ہیرا گروپ کو نقصان پہنچایا ہے وہ بمشکل ایک 10-15 لوگ ہوں گے، لیکن ان 10-15 لوگوں کی زندگیوں کو میں دعا کروں گا اللہ سے رب العالمین ان کو تباہ و تاراج کر دے، لاکھوں لوگوں کو، لاکھوں فیملیز کو جو ہے نا انہوں نے بربادی اور تباہی کے دہانے پہ انہوں نے پہنچایا۔ آپ ضرور بضرور اس بات کی کوشش کریں کہ جو لوگ ہیرا گروپ آف کمپنیز کو جنہوں نے نقصان پہنچانے اور تباہ کرنے میں بڑا رول ادا کیا ہے، ان کے خلاف آپ لوگ ایک متحد ہو جائیں، اور قانونی کشاکش سے ہیرا گروپ کی ڈائریکٹر کو نوہیرا آپا کو آپ لوگ ریلیز کرائیں۔ میرا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے ان لوگوں سے، میں نے زندگی میں ملا ہوں، لیکن جب سے دیکھ رہا ہوں ایک بے چینی ہے کہ کیسے یہ لوگ قوم کی بات کرنے والے قوم کی تباہی اور بربادی میں آگے بڑھ چڑھ کر کام کر رہے ہیں۔ وہ بمبئی کا جو بچہ جس کی ماں نے اس کی بغیر بولے کے 80,000 درہم ڈال دیے تھے، جو آج انتقال ہو گیا جس کا، وہ بچہ ہو، یا پھر ابوظہبی کے کئی فیملیز ہیں، کئی دلی کی فیملیز ہیں، کئی ایسی حیدرآباد کی فیملیز ہیں، بہت ساری فیملیز ہیں، گلف میں لوگ جو ہے نا زندگی بھر کا سرمایہ ان کے ساتھ لگا دیے، لیکن ان کا قصور کیا تھا؟ لیکن چند ایک نادان اور بیوقوف لوگ جو ہے نا قوم کے جیسے بولتے ہیں نا غدار، میر جعفر اور میر صادق کا رول ادا کرتے ہوئے جو ہے اس کمپنی کو بند کرنے میں پورا رول ادا کر دیے۔ ان کا خود کا بھی پیسہ گیا، دوسرے انویسٹرز کا بھی پیسہ گیا، اور کمپنی بھی جو ہے نا رک گئی۔ مسلمانوں کی ہے کتنی کمپنیاں، اور مسلمانوں کی بات کرنے والی لیڈرشپ، یہ دلال، یہ ہجڑے، یہ حرامزادے، ان حرامیوں نے جو ہے مسلمانوں کے لیے اتنا بڑا نقصان کیا ہے۔ میں انشاءاللہ، مجھے اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے کہ اللہ رب العزت تباہی اور بربادی ان کا مقدر کرے گا، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو جلد سے جلد آپ لوگوں کی کوشش اور جستجو رہے گی، دعائیں رہے گی، تو نوہیرا آپا کی رہائی کے ساتھ آپ لوگوں کی اگر جستجو رہے گی تو یہ کمپنی دوبارہ سے بحال ہو سکتی ہے اور اس میں کام ہو سکتا ہے۔ یہ فکر آپ کو کرنی ہے، اور عملی طور پر بھی اس پہ کام آپ کو کرنا ہے۔
اس بات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ خدا نے اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ میں ایڈوکیٹ عبداللہ بن علی احمد، فلاحی خدمت کار، صحافی، آپ لوگوں سے ادب گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اب تو آنکھ کھولیں، اب تو سمجھیں کہ دشمن آپ سے کتنی بڑی سازش کرتے ہوئے اپنے مفاد، اپنے حسد کو حاصل کرنے، اپنے حسد کو پورا کرنے کے لیے اپنے مفاد حاصل کر چکا۔ اب تو خدا را آنکھ کھولیے اور ان کے خلاف متحد ہو جائیے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر بات اچھی لگے تو ضرور دوسروں تک پہنچائیے۔ السلام علیکم۔